السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ 7 سپارے مکمل کیے ہیں اور ہم پارہ نمبر 8 پر آ گئے ہیں اور ہم نے سورہ نام کی تقریباً 110 آیت ہم نے کمپلیٹ کی تھی، 110۔ اس کے بعد آگے ہم کنٹینیو کریں گے ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتے تو ان سے مردے بات بھی کر لیتے اور ہم کل موجودات بھی ان کے روبرو جمع کر دیتے، تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا تو دوسری بات ہے، لیکن ان میں اکثر جہالت ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ 111۔ اس طرح ہم نے ہر ایک نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کر دیے تھے، کچھ آدمی کچھ جنات، جن میں سے بعض دوسرے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے تھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو ان کو چھوڑو جو افطرا پروری یہ کر رہے ہیں کہ کرنے دیجیے۔ 112۔ یہ لوگ اس لیے یہ کر رہے تھے کہ ان کے دل میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس طرح مائل ہو جائیں اور اس کو پسند کر لیں اور مرتکب ہو جائیں کہ ان کاموں کے جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ 113۔ تو پھر کیا میں اللہ کے سوا دوسرا کوئی منصب نہ تلاش کروں، کوئی دوسرا منصب تلاش کروں، جبکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب نازل کی ہے اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے برحق ہے، تم تو شک کرنے والوں میں نہیں ہونا۔ اور آپ کے رب کا کلام صداقت اور عدلیت کے اعتبار سے کامل اور پورا ہو گیا، اس کے کلام کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے۔ 115۔ اگر آپ اطاعت کرنے لگیں اکثر ان کی جو دنیا میں ہے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے اور وہ بے بنیاد خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ 116۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ 117۔ سو اس میں سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو۔ 118۔ وہ کون سی چیز ہے جو تم کو روکتی ہے؟ وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ کون سی چیز تم پر حرام ہے، وہ بھی سخت ضرورت کے وقت حلال ہے۔ بلا شبہ بہت سے آدمی اپنے غلیظ خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ 119۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو گناہ کر رہے ہوں ان کو ان کے برے کام کی سزا جلد ملے گی۔ 120۔ اور ایسے جانوروں کو نہ کھایا کرو جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور یہ نافرمانی اور گناہ ہے، اور بلا شبہ یہ شیطان اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ تم سے لڑیں۔ اگر تم خدا نخواستہ ان کی اطاعت کرنے لگو تو تم بلا شبہ مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو نور دے دیا جس کو وہ 2 آدمیوں میں لیے چلتا پھرتا ہے۔ وہ شخص اس طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے اور وہاں سے نکلنے نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کو ان کے برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے آدمیوں کو ہی جرم کرنے والا بنا دیا تاکہ وہاں شرارتیں کیا کریں، اور یہ دراصل اپنے ہی ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔